بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ دو امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آج ڈسکس ہوں گی۔ ایک تو کل DGISPR صاحب کی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے بڑی کھل کر پاکستان کی ریاستی پالیسی دہشت گردی کے حوالے سے بیان کی، اور اس میں KPK کی جو حکومت ہے، KPK کے جو وزیر اعلیٰ ہیں عمران خان ہیں، ان پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ یہ جو مذاکرات کی باتیں کرتے ہیں یہ اندرونی سہولت کار ہیں۔ شاہد سہیل افریدی صاحب نے بھی اس کا جواب دیا ہے۔ آج وہ پشاور بے نظیر بھٹو وومن یونیورسٹی میں گئے ہیں، وہاں پر انہوں نے تقریر کی ہے، اور کل بھی ٹویٹ کیا تھا۔ انہوں نے اس کا آفیشیلی رسپونڈ کیا ہے۔ اس کو آپ کو وہ جو رسپانس ہے وہ میں پورا بتاتا ہوں کہ کیا کہا سہیل افریدی نے۔ اور مجھے یہ بات میں ویری آؤٹ سیٹ آپ کو بتا دوں کہ جو پریس کانفرنس تھی کل، اور اس کے بعد جو افریدی صاحب کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے، تو اس سے ایک بات تو طے ہے کہ جو فاصلے ہیں وہ کم نہیں ہوئے، اگر بڑھے نہیں ہیں تو وہیں پر ہیں، اور جو ایک دوسرے کے جو اسرشنز ہیں ان کو ریجیکٹ کیا جا رہا ہے۔ میں آپ کو وہ پوری تفصیل سے بتاؤں گا۔ لیکن دوسرا جو ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ آج ذرائع، وہ جو سرکاری ذرائع ہوتے ہیں، ان کی طرف سے میڈیا کے لوگوں کو یہ خبر فیڈ کی گئی ہے کہ کل بشریٰ بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی ملاقات کروا دی گئی ہے۔ اب یہ ملاقات کروائی گئی ہے، نہیں ہوئی، اور صرف یہ خبر فیڈ کی جا رہی ہے، یہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کہ یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جن لوگوں نے خبر دی ہے وہ سرکاری ذرائع ہیں ٹوٹل، کیونکہ وہاں پر تو کوئی ارد گرد بندہ جا ہی نہیں سکتا۔ فیملی والوں سے ملاقات نہیں ہے، عمران خان کے وکلاء سے ملاقات نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی گفتگو نہیں ہے۔ لیکن جیل ذرائع یہ بتا رہے ہیں، خاص چیدہ صحافیوں کو، جنہوں نے پھر پورے میڈیا پہ یہ خبر چلوا دی ہے۔ ہمیں بھی آئی ہے، میں نے بھی ٹویٹ کیا ہے، لیکن میں نے یہ کہا ہے اس میں کہ یہ خبر دی جا رہی ہے کہ کانفرنس روم جو ہے اڈیالہ جیل کا، اس میں ملاقات ہوئی ہے، 45 منٹ کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں جو لائن آئی ہے سرکار کی طرف سے وہ یہ ہے کہ دونوں نے ایک دوسرے کا احوال پوچھا۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو ملنے نہ دیا جا رہا ہو، میاں بیوی ہوں، تو اگر 2 مہینے کے بعد ملاقات ہوگی تو وہ تو یہ تو ضروری پوچھیں گے کہ آپ کا کیا حال ہے، تمہارا کیا حال ہے، اور کیا بات ہوئی وہ نہیں بتائی جا رہی۔ اچھا، یہ بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ سب لوگ اس پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ جگہ ساری ٹوٹلی بگڈ ہے، کیونکہ رانا ثناءاللہ صاحب نے یہ کہا کہ جو عمران خان صاحب نے فیلڈ مارشل کے بارے میں گفتگو کی، جو رپورٹ ہوئی ہے ایکچوئل میں وہ اس سے بھی زیادہ سخت گفتگو انہوں نے کی تھی، تو ان کو کیسے پتہ چلا؟ تو ایک کیا سرائی یہ ہے کہ غالباً جو وہاں پر آڈیو ویڈیو سیٹ اپ ہے، جو بگنگ ڈیوائسز ہیں، اس سے جو بھی وہ بات کرتے ہیں وہ ساری کی ساری بات پہنچ جاتی ہے ارباب اختیار کے پاس۔ اور باقی کچھ ذرائع سے میں نے کنفرم کیا، میں نے اس سے پہلے ویلاگ بھی کیا تھا، انجینئر محمد علی مرزا کائنات میں اس سے جھوٹا شخص جو ہے، میں بڑی ان کی عزت کرتا تھا، لیکن یہ اتنا جھوٹ، یہ مولانا مطلب اور بہت سارے ہیں جن کا میں ذکر کر سکتا ہوں جو سرکار کی خبروں کو لے کے آگے چلتے ہیں، لیکن محمد علی مرزا صاحب نے تو جو یہ بات کہی کہ جی دیسی گھی کی خوشبو اور تڑکا اور فرسٹریشن اور بات، تو جھوٹی ساری وہ خبریں تھیں، ساری کی ساری ٹوٹل لغو۔ اس کو ایون جیل کے جو اپنے لوگ ہیں وہ بھی ہنستے ہیں۔ ایک دو بندوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اتنی دور تھا کہ وہ اگر کسی جانور کی بھی اس میں سونگھنے کی حصے ہوتی نا تو پھر بھی اسے نہیں پتہ چلتا کہ وہاں پر کیا کھایا پیا جا رہا ہے اور کیا دیا جا رہا ہے۔ عمران خان کی نزدیک جانا جیل میں اور پھر آگے کلیم کر دینا، یہ تو بڑی ایک سستی شہرت اور بڑا ایک گھٹیا کام ہے جو انہوں نے کیا۔ بہرحال اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ خبر آئی کیوں ہے؟ یہ خبر جب بھی اب ایک بات ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو کراؤڈ ہے ہر منگلوار کو اس کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، لوگوں کے خوف کے بت بھی ٹوٹے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں پنجاب پولیس نہیں روک سکتی لوگوں کو۔ یہ بالکل جس طرح سے لوگ وہاں پہ آتے ہیں، میں نے دیکھا ہے، میں اپنی صحت کی وجہ سے نہیں جا سکا کیونکہ مجھے سٹینٹ پڑے ہوئے ہیں اور ابھی 3 مہینے ہوئے نہیں، تو شدید سردی ہے، اس پہ ریکمنڈڈ نہیں ہے وہاں پہ جانا۔ لیکن جو فوٹیجز آتی ہیں، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں جن سے ہم رابطہ کرتے ہیں، انفارمیشن لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس ٹیوزڈے کو 10,000 یا 1,00,000 لوگ یا میکسیمم اچکزئی صاحب نے بھی اعلان کیا کہ یہ پلان ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اپنے طور پر
اگر ملاقات کروائی ہے یا نہیں کروائی ہمیں تو اس کا نہیں پتہ، لیکن یہ خبریں اس طرح کی فیڈ کر رہی ہے کہ تاثر یہ ہے کہ کہیں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ یہ خبریں بھی چلوائی گئیں سرکاری میڈیا سے کہ ایک سرکاری وزیر اور تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بیچ جو مذاکرات کا سلسلہ تھا وہ ذرا رک گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن یا صادق صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹس آ رہی ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم سے میں نے اختیار لے لیا۔ بھائی آپ انڈیپینڈنٹ ہیں، اسپیکر ہیں، وزیر اعظم کا اختیار کیا آ گیا آپ کو کہ کس کو آپ نے لیڈر آف دا اپوزیشن نامینیٹ کرنا ہے؟ اتنا کمپرومائز اسپیکر، کہاں گئی سوورنٹی پارلیمنٹ کی؟ پارلیمنٹ کا جو انتظامیہ ہے وہ اس کے کوئی متحد نہیں ہے۔ وزیر اعظم کیا بیچتا ہے کہ آ کے وہ اسپیکر سے کہے کہ تم یہ کرو وہ کرو، اگر ہم جو آئین میں لکھا ہوا اس کو دیکھیں تو۔ بہرحال انہوں نے اپنی سبکی خود کروائی۔ تو یہ ساری چیزیں شاید اس لیے کہ فیوم آؤٹ ہو جائے، لوگ یہ سمجھے مذاکرات ہو رہے ہیں، لوگ یہ سمجھے گفتگو چل کے نکلی ہے، ملاقات بیوی کی ہو گئی ہے، بہنوں کی بھی ہو جائے گی، آگے آسانیاں آ رہی ہیں۔ عملاً ایسا کچھ نہیں۔ اور یہ جو سندھ سہیل افریدی جا رہے ہیں اور جو سندھ حکومت کا ایک بیان ہے کہ جناب ہم استقبال کریں گے، ابھی تک مزار قائد پر جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ دے دے نا، جلسے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ بالکل سختی کر۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ کھبی دکھا کے سجی ماریں گے۔ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ آئیں سہیل افریدی کے ساتھ کوئی یہ ہاتھ کرنے کی کوشش کریں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ اتنے منافق ہیں جنہوں نے اپنی قائد کا خون بیچ دیا اور ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا لیا جو ذوالفقار علی بھٹو کے خون میں جن کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اس جماعت کے ساتھ۔ تو اس لیے ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ کوئی بہتر کوئی پولیٹیکل ذہن ہے، کوئی پولیٹیکل ذہن نہیں ہے، سازشیوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ لوگ تو افسوس کرتے ہیں کہ اس پہ لوگوں نے کتنا خون دیا، اس پارٹی پہ کتنے لوگوں نے کوڑے کھائے، مارے کھائیں، لیکن اینڈ پہ کیا نکلا؟ اس کو بلاول بھٹو کو کیا بنا دیا آصف علی زرداری نے، اور بھٹو کی روح پتہ نہیں کیا سوچتے ہوگی۔ بہرحال یہ ان کا معاملہ ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن یہ جو ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے، اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں یہ کیا بات کرتے ہیں، دو جو سینئر وزیر ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیف منسٹر کو تو رپورٹ ہی نہیں کرتے۔ اگر میں بات کروں کہ تو یہ جہاں رپورٹ کرتے ہیں، تو اس لیے یہ کوئی اس پہ خوش فہمی نہ رہے۔ اب آ جائے آج جناب سہیل افریدی صاحب نے، پہلے سب سے میں آپ کو بتاؤں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس تو آپ نے سن لی، دیکھ لی اس پوری قوم نے، لیکن آج افریدی صاحب گئے پشاور میں بے نظیر وومن یونیورسٹی میں، بڑا ان کا استقبال ہوا۔ وہاں پر جب وہ گئے تو انہوں نے ایک شعر پڑھا ہے، میں جو رسپانس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا، جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں طلوع ہو رہا ہوں اور تم غروب ہو رہے ہو۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم، تجھے اپنی ذات کا غم ہے، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور بات کہی کہ میں یہ سن رہا ہوں، انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کا نام لیے بغیر یہ کہا کہ بچیوں کو غاروں میں بھیجا جائے گا۔ تو جو ایک تھا ڈی جی صاحب کا ایک کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف ہم جنگ نہیں لڑیں گے تو کیا کریں، تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ بچیوں کو غاروں میں بھیج دیں اور چارسدہ میں ہیبت اللہ صاحب سے پوچھا جائے۔ اس پر کیا کہا سہیل افریدی نے، یہ سن لیں۔ سوشل میڈیا پر ایک بات میرے کانوں سے گزری جو مجھے بہت بری لگی۔ ایک بندہ کہہ رہا تھا کہ میں خیبر پختونخوا، کیا ہم خیبر پختونخوا کی بچیوں کو دوبارہ غاروں میں بھیج دیں؟ تو یہ تو آپ لوگوں کا خواب ہو سکتا ہے، لیکن ان بچوں کا بھائی یہاں کھڑا ہے اور اس طرح سے ہم نے بہت مشکل سے خیبر پختونخوا میں دوبارہ امن قائم کیا تھا۔ ہماری بچیاں اور بچے پرامن ماحول میں تعلیم حاصل کر رہی تھی، لیکن بند کمروں کے فیصلوں نے ایک دفعہ پھر ہماری زندگی اجیرن بنائی ہوئی ہے، جس پر میں بار بار تنقید کرتا ہوں۔ اور بند کمروں کے فیصلے ہمیشہ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہم تنقید بھی کرتے ہیں، ساتھ میں ایک پالیسی بھی دیتے ہیں، اور اگر اس پالیسی پہ عمل کیا جائے تو اس میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا۔ اس سے تمام خیبر پختونخوا کی عوام کا بھی فائدہ ہے اور پاکستان کا بھی فائدہ ہے۔ پھر آگے جا کے سہیل افریدی کہتے ہیں کہ میں افریدی ہوں اور افریدیوں میں کوئی بھیک مانگنے والا نہیں تھا، لیکن اس دہشت گردی کی جنگ نے
ہر چیز کو برباد کر دیا. اور ہم ڈرتے نہیں ہیں اپنی جان دینے سے, لیکن جو پالیسی کا فائدہ نہیں ہے اور بار بار وہ کرنے سے, آپریشن کرنے سے بھی نتیجہ نہیں نکل رہا, تو اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پر ایک دفعہ پھر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ملٹری آپریشن کی تیاری ہو رہی ہے, تو ملٹری آپریشنز ان کے آفیشل سٹیٹمنٹس ہیں کہ تقریباً 22 سے زیادہ ملٹری آپریشن خیبر پختونخوا میں ہوئے ہیں, 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہوئے ہیں, لیکن پھر بھی دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی. اگر مسلسل آپریشنز کرنے کے بعد ابھی بھی دہشت گردی ہے, جو آپ مان رہے ہیں کہ دہشت گردی ہے, وہ الگ ڈبیٹ ہے کہ کون لایا, کیسے لایا, کب لایا, وہ بھی ہم بتاتے رہتے تھے کہ آ رہے ہیں, ابھی پہاڑوں پر ہیں, ابھی نیچے آ رہے ہیں, اب بازاروں تک پہنچ گئے, ابھی ہمارے گھروں تک پہنچ گئے, وہ ہم بتاتے رہے ہیں. لیکن تب ہمیں بولا جاتا کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور مراد سعید صاحب کی تمام تقریریں اور تمام سٹیٹمنٹس موجود ہیں اس حوالے سے, وہ ریکارڈ پر ہیں, وہ ہر بندہ دیکھ بھی سکتا ہے. لیکن آج ایک دفعہ پھر اگر ملٹری آپریشن کیا جا رہا ہے تو قوم کو اعتماد ملے, کیونکہ قوم کو اعتماد ہی نہیں ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلسل ایک پریکٹس ہو رہی ہے, اور تقریباً 15-17 سال سے مسلسل ایک پریکٹس ہو رہی ہے, اور وہ نتیجہ خیز نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے کہ پالیسی شفٹ آنا چاہیے, اور پالیسی شفٹ بند کمروں میں نہیں. یہاں خیبر پختونخوا کی حکومت, خیبر پختونخوا کے اسٹیک ہولڈرز, خیبر پختونخوا کی عوام, یہاں کے مشران, تمام کو اعتماد میں لے کر ایک واضح پالیسی بنائی جائے گی, تو وہ مستقل اور پائیدار امن میں اہم کردار ادا کریں گی. لیکن بند کمروں کے فیصلے اگر آپ وہاں سے امپلیمنٹ کریں گے تو نتیجہ یہی ہوگا کہ 17 سال سے جو ہے میرے پختونخوا کے عوام در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. پھر یہ بھی کہا سہیل آفریدی نے کہ ہم تو وارن کرتے رہے, ہم بتاتے تھے کہ دہشت گرد آ رہے ہیں, لیکن یہ ہماری بات نہیں انہوں نے سنی, تو شفٹ ہونا چاہیے. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کے پی کے میں تمام جو اہل فکر ہیں, جو سیاسی جماعتیں ہیں, انہوں نے کو کہا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ صرف کوئی پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے. اور ایک بات, جس وقت انہوں نے آ کے وہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہا, تو جو لوگوں کا, جو کراؤڈ کا وہاں پر جو بچوں کا رسپونڈ تھا, آپ وہ بھی دیکھیے, اور سہیل آفریدی نے کیسے ان کو پھر مخاطب کیا وہ بھی سنیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہ دیکھیں, یہ ہے پبلک انٹرسٹ, اور پبلک انٹرسٹ کی عمران خان ہے. بہرحال جو میں نے پہلے کہا کہ پریس کانفرنس, آفریدی صاحب کا ٹویٹ, ان کا بیان, اس کا جواب ان کا جو ہے, اس سے مجھے نہیں لگتا کہ کوئی تعلقات میں بہتری کی بات ہے. اور جو سہیل آفریدی ہیں, انہوں نے اس بات پر وہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ خان صاحب کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے, کے پی کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے, وہ غلط ہے. ایک غیر, انہوں نے اس کو کہا کہ یہ اس کو ذرا سنجیدگی سے ہونا چاہیے تھا, اور یہ کوئی اس میں دلیل نہیں تھی, اس کو وہ نہیں مانتے. اور یہ صرف کے پی کے کی حکومت کا یا پی ٹی آئی کا موقف نہیں ہے, یہ ساری جماعتوں کا موقف ہے. سب کے دستخط ہیں امن جرگے پر کہ دہشت گردی کے لیے جو آپریشن کیے گئے ہیں, جو اتنا بڑا ایکشن ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے, اس کے وہ نتائج نہیں نکلے, تو پھر اس کو ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور ایسی پالیسی اور اس میں جو نقائص ہیں ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.